آج ہم شیر اور بلی کی ایک بہت پرانی اور بہت مشہور کہانی کو سمجھیں گے۔ یہ ایک ایسی حکایت ہے جس کے اندر محبت، جبلت اور حکمت کا ایک گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ چلیں ایک بہت ہی دلچسپ سوال سے شروع کرتے ہیں جو اس کہانی کی بنیاد ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی سے محبت تو پوری کریں لیکن ان پر بھروسہ پورا نہ کریں؟ بڑا گہرا سوال ہے نا؟ آئیے اس کہانی میں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک گھنے ہرے بھرے جنگل سے، جہاں دو بہت ہی مختلف رشتہ دار ایک ساتھ رہتے تھے۔ ان کا رشتہ بڑا ہی عجیب تھا۔ ایک طرف تھا جنگل کا بادشاہ، طاقتور شیر، اور دوسری طرف تھی اس کی استاد، اس کی اپنی خالہ، ایک چھوٹی سی لیکن بہت سمجھدار بلی۔ بلی نے شیر کو بالکل اپنے بچے کی طرح پالا تھا۔ وہ صرف اسے خطرات سے نہیں بچاتی تھی، بلکہ جنگل میں زندہ رہنے کا ہر طریقہ جو وہ جانتی تھی اسے سکھاتی تھی۔ اچھا، اب یہاں ایک دلچسپ بات ہے۔ بلی نے شیر کو تقریباً سب کچھ سکھا دیا، لیکن ایک چیز، ایک ہنر، اس نے جان بوجھ کر اپنے پاس رکھا، اسے نہیں سکھایا۔ مطلب خاموشی سے چل کر شکار کو پکڑنا، دشمن پر جھپٹنا، خطرے سے چھپنا، یہ سارے وہ ہنر تھے جو شیر کو جنگل کا بادشاہ بننے کے لیے ضروری تھے، اور یہ سب بلی نے اسے سکھائے۔ اور شیر نے سب کچھ سیکھا بھی۔ وہ بڑا ہوا، طاقتور بن گیا، لیکن اسے یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی تربیت میں ایک بہت اہم کمی رہ گئی ہے۔ جب بھی شیر اس آخری ہنر کے بارے میں پوچھتا، یعنی درخت پر چڑھنا، تو اس کی خالہ کا ہمیشہ ایک ہی نرم سا جواب ہوتا تھا: ابھی نہیں میرے بچے، تم ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہو۔ اچھا، اب کہانی میں کئی سال آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے حالات اس کہانی کو ایک بہت ہی ڈرامائی موڑ پر لے آتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جنگل میں ایک بہت ہی خوفناک خشکسالی آ گئی۔ کھانے پینے کو کچھ نہیں بچا، اور جب بھوک حد سے بڑھ گئی تو شیر کی فطرت آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ ایک دن جب بھوک بالکل برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے اس ویران جنگل میں اپنی خالہ بلی کو اکیلے دیکھا، اور اس لمحے اس کے دل سے وہ سارا پیار، وہ سارا رشتہ، وہ ساری یادیں جیسے غائب ہو گئیں۔ ان سب پر ایک بہت پرانی، ایک بنیادی جبلت حاوی ہو گئی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز رہ گئی تھی: بھوک، اور اس کی نظر میں اس کی خالہ نہیں بلکہ شکار تھی۔ اس کی شیر والی فطرت نے اسے پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ شیر نے بلی پر حملہ کر دیا، لیکن بلی تیز بھی تھی اور چالاک بھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اسے بھاگ کر کہاں جانا ہے۔ اور یہاں آتا ہے کہانی کا وہ موڑ جہاں بلی کے اس راز کا، اس چھپائے ہوئے ہنر کا اصلی مقصد سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ بلی نے فوراً وہی ہنر استعمال کیا جو اس نے شیر کو کبھی نہیں سکھایا تھا۔ وہ پھرتی سے ایک اونچے درخت پر چڑھ گئی اور اوپر ایک شاخ پر جا کر محفوظ بیٹھ گئی، جبکہ طاقتور شیر نیچے کھڑا بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ جب شرمندہ شیر نے نیچے سے پوچھا، خالہ آپ نے مجھے یہ کیوں نہیں سکھایا، تو اس کے جواب میں دکھ بھی تھا اور بہت گہری سچی حکمت بھی تھی۔ بلی نے اسے سمجھایا کہ اس میں شیر کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اس کی محبت میں کمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ فطرت کے ایک ایسے قانون کی سمجھ کی وجہ سے تھا جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ ایک شیر آخرکار ایک شیر ہی ہوتا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس پرانی کہانی سے ملی حکمت کو اپنی زندگیوں میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ کہانی میں جو درخت ہے نا، وہ دراصل ایک استعارہ ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے جسے ہم اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ یہ بے اعتمادی نہیں بلکہ سمجھداری ہے۔ اور یہ درخت کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کچھ پیسے ہوں جو الگ رکھے ہوں، کوئی ایسا ہنر ہو جو صرف ہمیں آتا ہو، یا کوئی ایسی جذباتی حد ہو جسے ہم کسی کو پار نہیں کرنے دیتے، کچھ بھی جو مشکل وقت میں ہمارا سہارا بن سکے۔ تو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ دونوں سچائیاں ایک ساتھ موجود ہو سکتی ہیں۔ ہم دوسروں سے محبت بھی کر سکتے ہیں اور ان پر بھروسہ بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ سمجھداری سے اپنی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ آخر میں اس پوری طاقتور کہانی کا سبق شاید اس ایک جملے میں سما سکتا ہے: محبت دل سے کرو، بھروسہ بھی کرو، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہارا درخت کہاں ہے۔
تو یہ کہانی ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارا درخت کیا ہے؟ وہ کون سی ایک چیز، کوئی ہنر، کوئی وسیلہ یا کوئی حد ہے جسے ہم نے صرف اپنے لیے، اپنی حفاظت کے لیے بچا کر رکھا ہے؟